آج ہم جانیں گے ٹونوفلیکس سپیڈ ٹیبلٹ کے بارے میں، جو کہ سامی فارماسیوٹیکلز کی ایک پروڈکٹ ہے، اور اگر اس کے سال کمپوزیشن کی بات کی جائے تو اس میں ایڈ ہوتا ہے پیراسیٹامول اور ٹراماڈول۔ پیراسیٹامول جو کہ نان اوپیوئڈ انالجیسک اور اینٹی پائریٹک ایجنٹ ہے جو کہ آپ کو فیور سے پریونٹ کرواتی ہے، جبکہ ٹراماڈول آپ کا اوپیوئڈ ایگونسٹ اور سینٹرلی ایکٹنگ انالجیسک ہے جو کہ مینیج کرتا ہے آپ کے ماڈریٹ ٹو سویئر پین کنڈیشن کو۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے آپریشن کروایا ہو، اس کے بعد آپ کو پوسٹ آپریٹیو پین ہو، آپ کو سرجیکل پین ہو، ڈینٹل پین ہو، یا کسی بھی چوٹ یا انجری کی وجہ سے آپ کو پین ہو گیا ہو، یا نرو پین، نیوروپیتھک پین ہو، یا کسی بھی سرٹن ادر میڈیکل کنڈیشن لائک اوسٹیو آرتھرائٹس یا فیبرومائلجیا کی وجہ سے آپ کو پین کی کنڈیشن ہو، یا کسی بھی انڈر لائن کاز کی وجہ سے آپ کو کرونک پین کنڈیشن ہو، تو اس میں آپ اس ٹراماڈول کو ایز اے پین ریلیف کے طور پر یوز کر سکتے ہیں، اور اسے انالجیسک ایکشن کو پرولونگ کرنے یعنی بڑھانے کے لیے بھی یوز کروایا جاتا ہے۔ اب اس کے موڈ آف ایکشن کو ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ذرا ہم یہ جو پین کی فیزیولوجی یعنی ہمیں درد کیسے فیل اور پروڈیوس ہوتا ہے اس کو جان لیتے ہیں۔ تو جب بھی ہماری باڈی میں کوئی پین سینسیشنز ہوتی ہیں تو یہ پین سینسیشن ٹرانسمٹ ہوتی ہیں ہمارے برین تک تھرو نوسیسیپٹک نیورون، جس میں ہمارے پاس پری سینیپٹک اور پوسٹ سینیپٹک نیورونز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے اس پین سگنل کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں ہمارے برین تک، اور جب یہ ہمارے برین تک جاتا ہے تو اس سے ہمیں درد کی فیلنگ فیل ہوتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور پاتھ وے ہوتا ہے جسے ہم ڈیسینڈنگ انہیبیٹری پاتھ وے کہتے ہیں، جس میں کہ سرٹن میڈیٹر جیسے کہ نور ایپینیفرین ہو گیا، سیراٹونین 5-HT ہو گیا، وہ سٹور ہوتے ہیں اور یہ یہاں سے ریلیز ہوتے ہیں، اور یہ ریلیز ہونے کے بعد ہماری پوسٹ سینیپٹک نیورون پہ جو الفا 2 ریسپٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ جا کے بائنڈ ہوتے ہیں، اور جب یہ ان کے ساتھ بائنڈ ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے اس پین سگنل کو آگے ٹرانسمٹ نہیں ہونے دیتے، جس سے ہمارا جو پین سینسیشن کا جو سگنل تھا وہ ہمارے برین تک نہیں پہنچ پاتا، اور اس طرح سے ہمیں درد فیل نہیں ہوتا۔ مگر یہاں ایک لیمیٹیشن، ایک ایشو ہے، وہ یہ کہ ان میڈیٹر نور ایپینیفرین اور سیراٹونین کی یہاں سے ری اپٹیک ہو جاتی ہے، اور جب ان کی ری اپٹیک ہو جاتی ہے ریلیز ہونے کے بعد تو اس سے ان کا لیول نیورون میں کم ہو جاتا ہے، اور جب نیورون میں ان کا لیول کم ہو جاتا ہے تو یہ الفا 2 ریسپٹر سے بائنڈ نہیں ہوتے، جس سے کہ مزید پین سگنل آپ کے پوسٹ سینیپٹک نیورون اور آپ کے برین تک جاتا ہے اور آپ کو مزید پین فیل ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہے نارمل فیزیولوجی، مگر جب آپ یہ ڈرگ ٹراماڈول لیتے ہیں تو یہ دو سائڈ پہ اپنے ایکشن کو پرفارم کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو میڈیٹر نور ایپینیفرین اور سیراٹونین ری اپٹیک ہو رہی ہوتی ہے اس کو انہیبٹ کرتے ہیں، جس سے کہ آپ کی نیورون میں جو نور ایپینیفرین اور سیراٹونین کا لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور آپ کا پین سگنل آگے آپ کے برین تک ٹرانسمٹ نہیں ہوتا اور آپ کا درد کم ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ پری سینیپٹک نیورون پہ جو میو ریسپٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ جا کے ڈائریکٹلی بائنڈ کرتی ہے، جو کہ پھر انہیبیٹری ایفیکٹس کو شو کرتے ہیں اور آپ کے پین سگنل کو آگے ٹرانسمٹ نہیں کرتے، جس سے کہ آپ کو درد اور پین فیل نہیں ہوتا۔ اب اس کی ڈوز ایڈمنسٹریشن کو جان لیتے ہیں۔ تو آپ نے اس کی سٹارٹنگ ڈوز لو ڈوز سے سٹارٹ کرنی ہے اور گریجولی آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ اگر اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کی جائے تو ویسے تو یہ ایک ویک اوپیوئڈ ہے ایز کمپیئر ٹو مورفین، کوڈین اور فینٹانل، اور اس کا جو ریسپیریٹری ڈپریشن رسک ہے وہ بھی کم ہے، مگر اس کے کامن سائیڈ ایفیکٹس میں آپ کو ڈیزینس کا ہونا، نوزیا، وومٹنگ ہونا، آپ کو کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے، آپ کو سیجرز ہو سکتے ہیں، اور آپ میں سوسائڈل تھاٹ انیشیٹ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو میری اس ایفرٹ کو اپریشیٹ ضرور کیجیے گا، اپنا اور میرے یوٹیوب چینل کا ضرور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔